بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر اردو کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ عزیز طلبہ، چوتھا سبق محنت پسند خرد مند یعنی عقل مند محنتی، اور یہ سبق تحریر کیا ہے مولانا محمد حسین آزاد نے۔ یہ سبق صنف کے اعتبار سے تمثیل نگاری اور اس سبق کا ماخذ ہے نئے رنگ خیال، یعنی جس کتاب میں سے یہ سبق لیا گیا ہے اس کتاب کا نام ہے نئے رنگ خیال۔ مولانا محمد حسین آزاد سے متعلق مشہور ہے کہ جب وہ نظم لکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے نثر لکھ رہے ہیں، اور جب نثر لکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے نظم لکھ رہے ہوں۔ قافیہ بندی اور بہتر انداز میں نثر کو منظوم کر کے لکھنا ان کی عادت اور وتیرہ ہے، اس لیے ان کو صاحب طرز انشاء پرداز بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے جس طریقے پر نثر لکھی وہ انہی کا ہی طریقہ ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے اس مضمون کی یعنی تمثیل نگاری کی ابتدا میں جو بات بیان کی کہ جب لوگ نیک نیت تھے تو ان کی زندگی بہتر طریقے پر گزر رہی تھی، اور کسی قسم کا خوف، ڈر، خدشہ، کھٹک ان کے دل و دماغ میں موجود تھا ہی نہیں، اور وہ ایک دوسرے کا بھلا سوچتے تھے۔ کائنات خوشحالی والی زندگی بسر کر رہی تھی، اور جب ان کی نیتیں بدلیں، بد نیتی کا وہ شکار ہوئے، تب ایک دوسرے کے ساتھ فراڈ کرنے لگے، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے لگے، تو پھر اس کے بدلے میں فراڈ، فریب، دھوکہ، ڈاکہ زنی، ان کی ذریات بھی وہاں آن پہنچی، یعنی ان کی اولادیں بھی وہاں آ گئیں۔ تباہی، بربادی، پھر لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرنا، خام خواہ کی جلن، جس کی وجہ سے عالم میں سے برکت اٹھ گئی اور نحوست میں دنیا گھر گئی۔ تو بیٹا اسے اگلے پیراگراف سے ابتدا کرتے ہیں۔ اب اس بد نیتی کی سزا یہ ہوئی، یعنی اس بری نیت کی ان کو سزا یہ ملی کہ احتیاج اور افلاس نے بزرگانہ لباس پہنا۔ عزیز طلبہ، احتیاج کے معنی ہے ضرورت، افلاس کے معنی ہے غربت۔ تو ہر آدمی کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہم صاحب ضرورت ہیں اور ہم غریب ہیں۔ نے بزرگانہ لباس پہنا، یعنی بزرگوں والا لباس پہن کر، اور ایک پیر زادے بن کر آئے، یعنی پیر کے بیٹے بن کر آئے۔ حضرت انسان یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد بندے یہ طمع خام کے خمیر تھے۔ انسان خام خواہ لالچ کرتا ہے، بغیر کسی سبب کے لالچ کرتا ہے، حرص کرتا ہے جس کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ خسرو آرام کی عقیدت چھوڑ کر، یعنی آرام بادشاہ کی عقیدت، ارادت، محبت ان کے دل و دماغ میں تھی، لیکن اس کو چھوڑ کر وہ اس پیر زادے کے پاس چلے گئے جو صرف منافقانہ لباس پہن کر آئے تھے۔ چنانچہ سب ان کے مرید اور معتقد ہو گئے۔ مرید کہتے ہیں ارادت مند کو، شوق رکھنے والے کو، مشتاق کو، اور معتقد عقیدت رکھنے والا، انہی کو ماننے لگے۔ اور ہر شخص اپنے تئیں یعنی اپنے آپ کو حاجت مند ظاہر کر کے فخر کرنے لگا، یعنی یہ کہنے لگا کہ میں ضرورت مند ہوں، میں غریب ہوں، میں مفلس ہوں، میں لاچار ہوں، میں بے بس ہوں، میں بے کس ہوں، اور اسی پر وہ اتراتے تھے۔
مقام افسوس ہے کہ اس بد نیت نحس قدم کے آنے سے ایک تو وہ بری نیت والا تھا اور دوسرا نامبارک سے ملک فراق کا رنگ بالکل بدل گیا. جو خوشحالی والا ملک تھا بالکل تباہ اور برباد ہو گیا. یعنی انواع و اقسام کی حاجتوں نے لوگوں کو آن گھیرا. انواع یہ جمع ہے نوع کی اور اقسام یہ جمع ہے قسم کی. حاجتوں نے یعنی ضرورتوں نے لوگوں کو آن گھیرا. کئی قسم کی حاجتیں ضرورتیں لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھ گئیں. سال میں 4 موسم ہو گئے. تو بیٹا ابتدا میں یہ بتایا گیا تھا کہ ملک جب ملک فراغ تھا، جب خوشحالی والا ملک تھا تو وہاں ہمیشہ وقت صبح کا رہتا تھا اور ہمیشہ موسم بہار کا رہتا تھا. اب صورتحال یہ ہو گئی کہ 4 موسم بن گئے. زمین بنجر ہو گئی. بنجر زمین اس زمین کو کہتے ہیں جو کاشت کے قابل نہ ہو. میوے کم ہونے لگے، پھل کم ہونے لگے. ساگ پات اور موٹی قسم کے نباتات پر گزران ٹھہری. یعنی لوگ جو پہلے خوشحالی والی زندگی بسر کر رہے تھے، میوہ جات عام تھے، اب اس بد نیتی کے باعث میوے کم ہونے لگے اور جڑی بوٹیوں پر ان کی گزران ٹھہری، گزر بسر ہوئی. خزاں کے موسم میں کچھ برے بھلے اناج بھی پیدا ہونے لگے. یعنی خزاں کے موسم میں کچھ غلہ وہ لوگ اگا لیتے تھے، لیکن جاڑے نے بالکل لاچار کر دیا. سردیوں کے باعث وہ بے بس ہو کر رہ گئے. کبھی کبھی قحط سالی کا ٹڈی دل چڑھ آتا. یعنی کبھی کبھی ایسا سال آ جاتا کہ جس سال پیداوار یا تو سرے سے ہوتی ہی نہیں یا پھر بہت کم ہوتی تھی. اور ٹڈی دل یہ ٹڈیوں کے لشکر کو کہا جاتا ہے جو غول در غول، گروہ در گروہ، جیش در جیش کسی فصل پر، کسی درخت پر یا کسی جگہ پر آ کر حملہ آور ہوتی ہیں اور کچھ پل کے بعد اس فصل کو یا اس درخت کو ختم کر دیتی ہیں. اسی لشکر میں وبا. تو بیٹا وبا کہتے ہیں متعدی مرض کو، اور امراض غول کے غول بیماریاں اپنے ساتھ لے کر آتے. یعنی کئی متعدی بیماریاں آ جاتی قحط سالی کے سبب یا پھر کسی متعدی مرض کے سبب، اور تمام ملک میں یہ بیماریاں پھیل جاتی. غرض عالم میں یعنی دنیا میں، کائنات میں، جہان میں ایسا تہلکہ پڑا، تباہی اور بربادی آئی کہ اگر ملک فراق کے انتظام میں یعنی اس خوشحالی والے ملک کے انتظام میں نئی اصلاح نہ کی جاتی، کوئی درستی نہ کرتا، کوئی اس کو ٹھیک نہ کرتا، تو یک قلم برباد ہو جاتا. یک قلم برباد ہونا ایک ساتھ برباد ہو جانا، ایک ساتھ ختم ہو جانا. سب دکھ تو سہ سکتے تھے مگر قحط کی مصیبت غضب تھی. یعنی دنیا میں اگر کوئی ہمیں اور دکھ ملا ہے، مصیبت ملی ہے، آفت ملی ہے، تو ہم اس کو برداشت کر سکتے تھے، یا لوگ اس کو برداشت کر سکتے تھے، یا انسان اس کو برداشت کر سکتے تھے. لیکن بھوک، قحط سالی یہ ناقابل برداشت تھی، کیونکہ یہ ساری نحوستیں احتیاج یعنی یہ ساری نامبارکیاں احتیاج، ضرورت اور افلاس غربت کی نحوست سے نصیب ہوئی تھی، ملی تھی، مقدر میں لکھی گئیں. اس لیے سب اپنے کیے پر پچھتائے. یعنی یہ انسانوں نے خود اپنے ہاتھوں یہ تباہی اور بربادی اپنے لیے خریدی. جب انسان نیک نیتی چھوڑ کر بد نیتی کا مرتکب ہو تو وہ انسانیت کے مقام سے گر جاتا ہے. چلتے پھرتے انسان نظر آئیں گے لیکن وہ انسان نما حیوان ہوں گے. سید ضمیر جعفری نے کہا ہے کہ کل بلاتی بستیاں مشکل سے 2-4 آدمی، کتنا کمیاب آدمی ہے، کتنا بسیار آدمی. یعنی جب وہ بدنیتی کا شکار ہوئے تو انسان نما حیوان تھے، ان کے اندر انسانوں والے وصف موجود نہیں تھے، جس کے سبب دنیا میں تباہی اور بربادی آئی، اور ان کا معیار، انسانوں کو پرکھنے کا پیمانہ دولت کے سوا اور کچھ نہ رہا. عشق سستا کھیل تھا مجنوں کے مارے دور میں، اب کار کوٹھی چاہیے عاشقی کے واسطے.
یعنی انسان جب انسانیت کے تحت زندگی بسر کر رہے تھے تب وہ اچھے اخلاق کو ترجیح دیتے تھے، اور جب وہ بدنیتی کا شکار ہوئے تو ان کی عزت کا معیار جو ہے دولت جا کر بنی۔ عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر، یعنی یہ کائنات جو رونق والی تھی بے رونق ہو گئی۔ تدبیر اور مشورہ دو تجربہ کار دنیا سے کنارہ کش ہو گئے۔ یعنی تدبیر اور مشورہ، اب میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ایسی چیزوں کو بدن دیا جائے گا، ٹھوس کریکٹر بنا کر پیش کیا جائے گا، کردار بنا کر پیش کیا جائے گا، حقیقت میں جن کا ٹھوس وجود نہیں ہے، بدن نہیں ہے۔ اب تدبیر اور مشورہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اگر دنیا کامیابی کی جانب آنا چاہتی ہے، دنیا خوشحالی کی جانب آنا چاہتی ہے، ملک فراغ بننا چاہتا ہے، تو لوگوں کو بہتر انتظام کر کے زندگی بسر کرنی ہوگی، تدبیر کرنی ہوگی، اور تدبیر کے ذریعے اپنے کام کو بہتر بنانا ہوگا۔ اور دوسرا، ہر فرد عقل کل نہیں ہے، اس لیے ایک دوسرے سے مشورہ کرنا ہوگا، کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے ایک دوسرے کی رائے لینی ہوگی۔ اور ایک سیب کے درخت میں جھولا ڈالے الگ باغ میں جھولا کرتے تھے، کون؟ تدبیر اور مشورہ۔ البتہ جو صاحب ضرورت ان کے پاس جاتا اسے صلاح مناسب بتا دیا کرتے تھے، یعنی اگر کوئی حاجت مند ان کے پاس چلا جاتا تو نیک مشورہ، صحیح مشورہ، درست مشورہ اس کو دے دیا کرتے تھے۔ یہ سب مل کر ان کے پاس گئے کہ برائے خدا، یعنی اللہ کے واسطے کوئی ایسی راہ نکالیے، یعنی ہمارے لیے کوئی ایسا طریقہ ہمیں بتائیے جس سے احتیاج و افلاس کی بلا سے، یعنی یہ احتیاج ضرورت، افلاس غربت، بلا مصیبت آفت، بندگان خدا کو نجات ہو، اللہ کے بندے سے چھٹکارا پالیں، اللہ کے بندے سے بچ جائیں۔ وہ بہت خفا ہوئے، یعنی تدبیر اور مشورہ ناراض ہوئے، اور کہا کہ اپنے کیے کا علاج نہیں، یعنی یہ تو تم نے اپنے پاؤں پر خود کلاڑا جلایا ہے، تو اب اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ خسرو آرام ایک فرشتہ سیرت بادشاہ تھا، یعنی خسرو آرام یا آرام بادشاہ نیک عادتوں والا بادشاہ تھا۔ تم نے اس کا حق شکر ادا نہ کیا اور اس آفت کو اپنے ہاتھوں سر لیا، یہ مصیبت تم نے خود خرید لی ہے۔ یہ افلاس ایسی بری بلا ہے، یعنی غربت ایک ایسی مصیبت ہے کہ انسان کو بے کس، لاچار اور بے بس کر دیتی ہے، مانگے تانگے کے سوا خود اس کا کچھ پیشہ نہیں، یعنی غریب آدمی، ضرورت مند آدمی بھکاری بن جائے گا، گداگر بن جائے گا، اس کے علاوہ اس نے اور کوئی کام اپنانا ہی نہیں۔ دیکھو اسی نے ملک فراغ کو کیسا تباہ کر دیا ہے، یعنی خوشحالی والا ملک تھا، ضرورتوں نے، احتیاج نے اور افلاس نے اسے برباد کر کے رکھ دیا ہے کہ دلوں کے باغ ہرے بھرے ویران ہو جاتے ہیں، کہ لوگ ایک دوسرے سے متنفر ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرنے لگتے ہیں، اور ایک دوسرے کے وسائل پر غاصبانہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے سبب دلوں میں سے الفت ختم کر دی جاتی ہے۔ اب اس کے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ میں نہیں آتی، مگر یہ کہ ہم نے سنا ہے، یعنی تدبیر اور مشورہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ احتیاج و افلاس کا ایک بیٹا ہے، یعنی ضرورت اور غربت کا ایک بیٹا ہے، جس کا نام محنت پسند خیرت مند ہے، یعنی جس کا نام محنت پسند خیرت مند ہے۔ بیٹا اس کو آپ نے، محنت پسند خیرت مند کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے، اور احتیاج و افلاس اسے بھی آپ نے انڈر لائن کرنا ہے۔ یہ معروضی میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ محنت پسند خیرت مند کس کا بیٹا تھا، تو جواب ہے احتیاج و افلاس کا۔ یا بعض اوقات کوسچن یوں کیا جاتا ہے، سوال یوں کیا جاتا ہے کہ احتیاج و افلاس کے بیٹے کا نام کیا تھا، تو محنت پسند خیرت مند۔ اس کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہے، یعنی اس کی زندگی بتانے کا انداز، طریقہ کچھ اور ہے، کیونکہ اس نے امید کا دودھ پیا ہے۔
تو بیٹا ہمیشہ غریب آدمی ہی محنت کرتا ہے، ضرورت مند آدمی ہی محنت کرتا ہے، غربت کا مارا آدمی ہی محنت کرتا ہے، افلاس کا شکار شخص محنت کرتا ہے، اور محنت وہ کر سکتا ہے جس کے دل و دماغ میں امید موجود ہو۔ نا امید آدمی، مایوس آدمی کبھی محنت نہیں کرے گا۔ احتیاج و افلاس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام محنت پسند خیرت مند ہے، اس کا رنگ ڈھنگ کچھ اور ہے، یعنی زندگی گزارنے کا انداز ہی کوئی اور ہے، کیونکہ اس نے امید کا دودھ پیا ہے، ہنر مندی نے اسے پالا ہے، کمال کا شاگرد ہے، یعنی وہ فن بھی جانتا ہے اور اعلیٰ درجے کی زندگی بھی بسر کرنا چاہتا ہے۔ ہو سکے تو جا کر اس کی خدمت کرو، یعنی اسی کے پاس چلے جاؤ، اگرچہ اسی کا فرزند ہے، یعنی محنت افلاس کا احتیاج کا بیٹا ہے، لیکن اول تو سلطنت کا مقدمہ درمیان ہے، یعنی جب انسان عزت پانا چاہتا ہے، عزت حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ لگاتار محنت بھی کرتا ہے، سعی پیہم بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے۔ دوسرے، ماں کے دودھ کا زور، یعنی امید اس کے بازو میں ہے، استاد کی پھرتی اور چالاکی، یعنی اس نے استاد سے فن بھی سیکھا ہے، ہنر بھی سیکھا ہے، طبیعت میں ہے، مزاج میں موجود ہے، شاید کچھ کر گزرے، تدبیر اور مشورے کا سب نے شکریہ ادا کیا اور سیدھے محنت پسند خیرت مند کے سراغ پر آئے، یعنی وہ چلے اس بات کے لیے کہ جاتے ہیں اور جا کر محنت پسند خیرت مند کو، یعنی عقل مند محنتی کو ڈھونڈتے ہیں۔ وزیر طلبہ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ مولانا محمد حسین آزاد کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب لوگ نیک نیت ہوں تو دنیا ترقی کرتی ہے، اور جب بد نیتی ان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے تو دنیا تباہی اور بربادی کی جانب گامزن ہو جاتی ہے، اور لوگ اپنا نقصان خود کر بیٹھتے ہیں اپنی بد نیتی کے باعث۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے، جیسی اس کی نیت ہوتی ہے ویسا ہی اس کو اجر، ویسا ہی اس کو ثمر، ویسا ہی اس کو پھل ملتا ہے۔ اور بری نیت والا نہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ اپنے آس پاس بسنے والوں کے لیے بھی تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے لیکچر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔